السلام علیکم ناظرین، کورلس عثمان کی نئی قسط آپ سب نے دیکھ لی ہوگی اور اس کے بعد اب یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں رہا کہ کورلس سیریز کس جانب بڑھ رہی ہے۔ بات کریں کورلس سیریز کی تو گزشتہ کچھ اقساط بہت ہی شاندار اقساط پیش کی گئی ہیں، جہاں ہمیں دشمنوں کے ساتھ جنگی محاذ، نئے خطرناک سیاسی کھیل اور خطرناک سازشیں، اور پھر عثمان صاحب کی طرف سے بے باک طریقے سے بدلہ لینے کے مناظر دکھائے گئے ہیں، جس نے دیکھنے والوں کے دل جیت لیے ہیں۔ لیکن ناظرین، اب دشمنوں سے بدلہ لینے اور ان کا خاتمہ کرنے کا سلسلہ یہی نہیں رکے گا، بلکہ عثمان صاحب گیہاتو کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہوئے انہیں اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا، یہ سب کچھ ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب بات کرتے ہیں نئی قسط کے بارے میں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے عثمان صاحب سعود کے خفیہ راستے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور نکولا نے بھی گیہاتو کے خلاف گورنروں کو اکٹھا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور گیہاتو تک اس منصوبے کی خبر بھی پہنچ گئی تھی۔ اب آگے کیا کچھ ہوگا، یہ سب کچھ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں معلوماتی ورلڈ، جس کے ساتھ میں ہوں فیصل رحمان۔ ہمارے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بصورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ نئی قسط کے آغاز میں روگاتوس عثمان صاحب کے سامنے نہایت پریشانی کے عالم میں آتے ہیں اور عثمان صاحب کو اہم معلومات سے آگاہ کرتا ہے کہ کیسے شہنشاہ گیہاتو کی آمد اور گورنرز کی آپس میں جھگڑے پر بہت غصے میں ہے، اور اب اس نے شہنشاہ کے پاس گورنروں کو اکٹھا کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، جس میں وہ خود بھی خفیہ طور پر شامل ہوگا۔ عثمان صاحب روگاتوس کی معلومات پر اسے سراہتے ہیں اور خود بھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے سپاہی اکٹھا کرنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور ساتھ شہنشاہ کی بلائی گئی دعوت پر شامل ہونے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں۔ دوسری طرف سعود سے عثمان صاحب کے جانے پر گیہاتو غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور گندوز صاحب کی موجودگی میں خانقاہ اور شیخ ادبالی پر حملے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اسی موقع پر گندوز صاحب بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گیہاتو سے بات کرتا ہے اور اسے مقدس مقامات پر حملہ کرنے سے باز رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ گیہاتو گندوز کی باتوں کی وجہ سے مزید غصے میں آتا ہے، لیکن گندوز صاحب اس کو تنبیہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ اسے کائیوں کے سپاہیوں اور گھوڑوں کی سخت ضرورت پڑے گی۔ گیہاتو گندوز صاحب کی ان باتوں کو آخرکار مان لیتا ہے۔ اب یہاں ایک زبردست کھیل کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ منگول جیسے ہی خفیہ راستے سے عثمان صاحب کے پیچھے جاتے ہیں تو راستے میں ایک بار پھر سے تیروں کے ساتھ حملہ ہوتا ہے۔ یہ حملہ در حقیقت بوران کی طرف سے گاٹ لگا کر کیا جاتا ہے۔ بوران سپاہی ایک ایک کر کے منگول سپاہیوں کو مارتے چلے جاتے ہیں، لیکن اسی دوران جب ایک منگول سپاہی بوران کو تلاش کرنے کے بعد ان کا نشانہ لیتا ہے تو کونور چھپ کر تیر کے وار سے انہیں ختم کر ڈالتے ہیں اور بوران کو کامیابی کے ساتھ بچا لیتا ہے۔ لیکن کونور کا یہ حملہ فرمان بھی دیکھ لیتا ہے اور فرمان کونور کی گردن پر خنجر رکھ دیتا ہے تاکہ اسے گرفتار کر کے وزیر کے پاس لے جا سکے۔ کونور فرمان کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی ہٹ درمی دیکھتے ہوئے آخرکار بجلی کی سی تیزی کے ساتھ وار کرتے ہوئے ہاتھ میں موجود تیر فرمان کی گردن میں پیوست کر دیتا ہے، اور یوں آخرکار فرمان کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب ایک بار پھر سے چرواہے کا خیمہ دکھایا جاتا ہے، جہاں عثمان صاحب روگاتوس سے اپنے سپاہیوں سمیت منگولوں کے خلاف جنگ میں ساتھ دینے کی بات ہوتی ہے۔ روگاتوس پہلے حیران رہتا ہے، لیکن بعد ازاں آمادگی کا اظہار کر دیتا ہے۔ ادھر کونور اور بوران منگولوں کا خاتمہ کرنے کے بعد عثمان صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ کافی تگ و دوگ کے بعد آخرکار وہ دونوں عثمان صاحب کے نئے ٹھکانے تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں بوران اپنا لبادہ اتار دیتے ہیں اور عثمان صاحب بوران کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اصل کہانی تو اس وقت سامنے آتی ہے جب کونور اپنا لبادہ اتارتے ہیں۔ کونور کو دیکھ کر عثمان صاحب اور دیگر موجود تمام افراد چونک جاتے ہیں اور عثمان صاحب اور کونور کے درمیان ایک طویل سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ عثمان صاحب کونور سے کہتے ہیں کہ کونور نے عثمان صاحب پر جو حملہ کیا تھا اس کا زخم ابھی بھی ختم نہیں ہوا
तो अभी वो कैसे वजीर को छोड़कर मेरे पास आ गया है। तो कोनूर उस्मान साहब को तमाम तर सूरत हाल के बारे में आगाह करते हैं और खवातीन के खिलाफ होने वाली साजिश के बारे में भी बताते हैं और यहाँ तक बता देते हैं कि वजीर बहुत बड़ी साजिश तैयार कर रहा है और ताकत हासिल करने के लिए पोप तक के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार है। तमाम तर मालूमात हासिल करने के बाद उस्मान साहब कोनूर से मुतमईन नजर आते हैं और मजीद जासूसी के लिए कोनूर को वजीर के पास भेज देते हैं। इसके बाद हालात को देखते हुए मंगोलों के बड़े खतरे के पेश नजर उस्मान साहब मंगोलों के हमले से निकोला को बचाने की बात करते हैं। यह सुनकर वहाँ पर मौजूद हर कोई हैरानकुन अंदाज में उस्मान साहब की तरफ देखते हुए नाराजगी का इजहार करते हैं और नजर सानी की दरख्वास्त करते हैं। लेकिन अब उस्मान साहब निकोला को बचाने की क्या वजह बयान करेंगे और कैसे निकोला को बचाएंगे, ये सब कुछ हम आपको आने वाली नई वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा और वीडियो को लाइक देना न भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।